کام کرے وہ کر سکتے ہیں. بھائی بالخصوص یہ جو کارٹون کا مسئلہ ہوا تھا اس پہ ہمارا کیا رد عمل ہوگا ایک انڈیویجول ہونے کے ناطے. حکومتی لیول پر میں بات نہیں کر رہا ہوں, سماجی سطح بات نہیں کر رہا ہوں کہ مسلم سماج کیا کرے, میں یہ بھی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کوئی تنظیم کیا کرے. میں کہہ رہا ہوں ایک فرد جو کچھ بھی نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں, مشقت میں لگا ہے, کام کاج میں جو وقت بھی نہیں نکال سکتا ایسے پروگرام سے میں آنے کا جہاں احنت رسول بات ہو رہی, وہ اپنی طرف سے کیا کر سکتا, وہ پوائنٹس میں کچھ رکھ رہا ہوں. اس بات کو سمجھے, ورنہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ارے فیض بھائی تو جوش کی بات ہی نہیں کرے, یہ نہیں کرے انہیں. ہم وہ بات نہیں کریں جہاں ہماری طاقت جو ایک انسان کی ہے, ہم کہتے ہیں پریکٹیکلی جو ہو سکتا ہے اس کی ہم بات کریں زیادہ مناسب ہے. امپریکٹیکلی جب ہمارا یہ ہوں گا, ہماری حکومتیں ہوں گی, ہم فلاں ہوں گی, وہ امپریکٹیکل باتیں جب ہوں گا اللہ تعالیٰ اس لوگوں کو صلاحیت دیں گا, وہ لوگ وہ کام کر لیں گے. ابھی جس سیناریو سے ہم گزرے اس سیناریو میں ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلی چیز اس بات کو آپ سمجھ لیں, اس بات کو جان لیں, اس بات کو مان لیں, اس چیز کو سمجھ لیں کہ کوئی فلم, کوئی کارٹون یا کوئی پکچر یا کوئی بات جو آپ کے خلاف لکھی جا رہی ہے تو ان پکچروں کو, ان کارٹون اور فلموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر آپ نہ مان لیں, کہیں غلطی نہ کریں آپ. وہ کارٹونز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں, وہ پکچر میں جو شخص ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے دیکھا ہی نہیں. جب دیکھا نہیں تو کیسے وہ ہو سکتا ہے؟ وہ ایک کارٹون بنا رہا ہے جس کے نیچے وہ نعوذ باللہ لکھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تم کیوں مانتے ہو اس کو؟ ہم بھی حقیقت سمجھ رہے ہیں, ہاں آپ صلی اللہ کا کارٹون. ارے بیوقوف آدمی, آپ صلی اللہ کارٹون کیسا بن سکتا؟ تم خود کیوں بول رہے ہو؟ مارکیٹنگ تم کر رہے ہو اس کی, وہ نہیں کر رہا ہے. نہیں نیچے لکھا پروفٹ محمد, تو لکھنے دو نا اس کو. تم کیوں کہتے ہو کہ ہاں میرے نبی کا یہ؟ کوئی اگر میرے باپ کی فوٹو بنا رہا ہے جو کارٹون کی شکل میں کیوں تصدیق کروں ہاں یہ میرے والد ہے؟ دیکھیے اگر کسی انسان کی اگر کوئی کارٹون بن کے آیا, جب تک آپ نے اس کو دیکھے نہیں آپ پہچان پاتے کیا اس کو؟ جیسا بہت سارے پولیٹیشنس کے لوگ کارٹون بناتے ہیں, آپ جب بھی پہچان نہیں دیکھتے, ارے کیا بنایا یار اس نے, اس کی تصویر ہے نا. میں یہ پوچھتا ہوں کس نے آپ کو دیکھا؟ آپ کو مجسمہ ہے نہیں ہے, تو پھر آپ کیوں مان رہے وہ کارٹون آپ سے؟ تو پہلے یہ غلطی مت کیجیے اس چیز کو ماننے کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے بول کر کارٹون. اس چیز کو بھول جائیے آپ. اس نے غلطی کی, ویسا کرنا بھی غلط ہے, گناہ ہے, وہ سزا کا مستحق ہے, میں اس کو مانتا ہوں. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم مانیں نہ اس چیز کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم مانتے نہیں آپ ایسے تھے, تو سمپل ہے. ہم کیوں اس کو ٹیسٹیفائی کریں کہ ہاں یہی ہمارے نبی ہے نا. سب سے پہلے وہ کارٹونز آپ سب نہیں ہے, اس بات کو آپ سمجھ لیں. لیکن ایسا کرنا بھی غلط ہے اور وہ آدمی سزا کا مستحق ہے, لیکن وہ آپ نہیں, یہ بات طے ہے. دوسرا آپ کیا کرنا ہے آپ کو, اب جو پریکٹیکلی, پہلا ان کارٹونز, ان تصویر, ان پکچروں کو کبھی مت دیکھیے. ارے کیا فتنہ فلم بنا دیا, کیا خطرناک فلم ہے فتنہ. تو دیکھ رہا کیوں؟ سوال یہ ہے کیوں دیکھ کر تم ان کی ویورشپ اور ٹی آر پی بڑھاتے ہو؟ سب سے پہلے اس کو ہمیں دیکھنا نہیں ہے, کسی کارٹون کو نہیں. دوسرا کبھی اس کو فارورڈ مت کیجئے, سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ, واٹس ایپ, کہیں فارورڈ مت کیجئے. اور دیکھو لوگ کارٹون بنا رہے, کیوں تم فارورڈ کرتے ہو؟ تم نے سب سے زیادہ فارورڈ کیا اس کو, لوگوں نے کیا. فارورڈ کبھی مت کیجئے اس کو, جہاں وہاں ختم کر دیجئے. میں ایک اصول بتاتا ہوں, اس اصول کو یاد رکھیے. ایک سیاست کا, پالیٹکس کا ایک اصول ہے, جس کو ختم کرنا ہے اس کا نام لینا چھوڑ دیجئے. فرانس میں کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ فرانس میں یہ ہوگا, فرانس میں ہوگا, فرانس میں ہوگا, فرانس میں ہوگا. آپ نے مارکیٹنگ فرانس کی, فرانس کو تو کوئی پہچانتا ہی نہیں تھا. آج بھی کئی دینی رہنما ہے, اگر ان سے پیپر کا نام پوچھ جائے کس نے چھاپا تو نہیں معلوم ان کو, جو تقریر ہو لیکن معلوم نہیں حقیقت میں ہوا کیا وہاں, کس شکل میں اہانت کی گئی. لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں حقیقتوں وہ کیجئے, کسی نے کیا ہم اس کا رد عمل بالکل کریں گے, لیکن ہم اتنے دور ہے, ہمارا رجسٹر نہیں ہوتا. ہم جو یہاں کر سکتے وہ بتائیے کہ کل سے نوجوانوں کیا کرنا جو یہاں بیٹھے. کل سے کچھ نہیں, ابھی سنو اور چلے جاؤ, نہیں, کل سے کیا کرنا ہے آپ لوگوں کو, کیسے اس کا احتجاج کریں گے ہم, کیسے پروٹیسٹ اپنی لائف میں ہم کریں گے. نہیں وہ کچھ نہیں, ختم, یہ طریقہ نہیں ہے. پھر یاد رکھیے پریکٹیکلی ہم کچھ نہیں کر سکتے, وہ ایک دوسرے ملک میں ہو رہا, خاموشی اختیار کریں, ختم کر دیجیے اس ایشو کو, ہے نا. واللہ سلمان رشدی کو, تسلیمہ نسرین کو جتنا ہم نے مارکیٹنگ دی نا, اتنا وہ شاید زندگی بھر بھی لکھتے نا کچھ بھی تو بھی اتنی مارکیٹنگ نہیں ہوتی تھی ان کی. ختم کر دیجیے, کرنے والے اپنا کام کر رہے ہیں, چھوڑ دیجیے ان کے اوپر, اپن ختم کر دیجیے. چرچے مت لائیے, میں کچھ کر سکتا ہوں کہ ان کا, نہیں, خاموش بڑھ جاؤ, آپ کچھ نہیں, خاموش بڑھ جائیں. نہ فارورڈ کیجیے کارٹونز, نہ دیکھیے ان کو کبھی غلطی سے, رپورٹ کیجیے ان کو. تیسرا پوائنٹ, اور رپورٹ ارلیسٹ اسٹیج میں کیجیے. معلوم آپ کو, اگر ایک بار سوشل نیٹورکنگ پہ کوئی چیز ویورشپ بہت بڑھ جاتی ہے تو اس کو یوٹیوب اور فیس بک نیچے نہیں اتارتے ہیں. پھر ارلیسٹ اسٹیج میں جا کر رپورٹ کیجیے کمیونٹی گائیڈ لائن ہٹ کر رہا ہے بول کر. اور سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر, خاص طور پر یوٹیوب پر اور فیس بک پر, کمیونٹی گائیڈ لائنس کوئی چیز اگر ہٹ کرتی ہے اور اگر اس کو کوئی رپورٹ کرتا ہے تو اتنے سخت وہ ایکشن لیتے ہیں کہ اگر 2 رپورٹ ہوتی ہے تو اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے, صرف 2 رپورٹ پر. ایک رپورٹ پر 6 مہینے کے لیے بند کرتے ہیں, اور ایک سیکنڈ رپورٹ اگر اسی 6 مہینے میں آ گئی تو بند ہو جاتا ہے. تو میں آپ کو, ہم کو وہ جان پہ آتا نہیں, دیکھنے میں بڑا مزہ آتا نا, دیکھو آپ سب کی تصویر, اور اس کو آپ ہی فارورڈ کریں. فوراً اس کو روکیے, ابھی اس رپورٹ کیجیے, اندر جا کے وہ اس میں ابھی اس میں دیتا ہے وہ
کہ کیا کر رپورٹ کرنا ہے یا خالی ابیوز وہ کرنا ہے. اس کو ابیوز رپورٹ کیجیے. پھر وہ پوچھیں گا کیوں, آپ کا نام پتہ سب لیں گے اور سب ڈالیے اس کے اندر اور اس کو کیجیے رپورٹ. آپ دیکھیے اس کا اکاؤنٹ بند ہو جاتا ہے. صرف 2 لوگوں پہ, صرف 2 لوگوں کے کمیونٹی گائیڈ لائنز ہٹ کر رہا ہے بولنے پر اس کا اکاؤنٹ کلوز ہو جاتا ہے, سیم اگر 6 منتھ کے اندر ہو جائے تو میں تو کہہ رہا ہوں نا, ایک ساتھ مل کے آپ کو پتا ہے فلاں نے کیا, ایک ساتھ مل کے وہیں ختم کر دیجیے نا. اس کو وہ کر کے پیپر میں چھاپ کر تم اور میں ہی وجہ بنتے ہیں نبی کی اہانت کی سب سے زیادہ. دیکھو کل یہ چھپا, اللہ کا نام جوتے پہ تھا, کیوں چھاپا تم نے اس کو؟ تم آپ وجہ بنے اس کی مارکیٹنگ میں. کس کو پتا تھا وہ جوتے پہ چھپا ہوا ہے بول کر؟ عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں جب عورتوں کا بیچ میں مسئلہ ہوا تھا تو بڑے پیپروں میں آ رہا تھا, مسلم دوشیزائیں, مسلم نوجوان لڑکیاں یہ کر رہی وہ کر رہی فلاں کر رہی. میں نے کہا اپنی قوم کی عورتوں کو بدنام کرنے والی کوئی قوم میں نے آج تک نہیں دیکھی سی مسلمانوں کی. میڈیا میں چھاپ رہے, بیوقوف احمق انسان. میری گھر کی عورت بھاگ بھی گئی تو اس کو الگ طریقے سے رپورٹ کیا جاتا, پیپروں میں نہیں دیا جاتا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں رائٹ کائنڈ آف اسٹریٹجیز یوز کیجیے جس سے مسئلے کا حل نکلے, مسئلہ اور نہ بڑھے. پیپر میں دینے سے کیا ہوا معلوم ہے آپ کو؟ کیا ہوا آپ کو معلوم ہے؟ اور لڑکیاں بھاگی, چونکہ پورا طریقہ تھا بھاگنے کا اس میں دیا ہوا. ایک جگہ بم بلاسٹ ہوا, بم میں جو چیزیں استعمال ہوئی 1 2 3 4 5 اتنے گرام میں مکس ہوا, فلاں ہوا, بنا کے چھوڑ دیا. اب آپ نے کیا کیے؟ بم بنانے کی ترکیب عام کر دی, اب سب پٹاخے پھوڑیں گے یہاں سے وہاں تک. سمجھیے گناہ کرنے والوں کو ہمت لگتی ہے پڑوسی کی, اگر لگ رہا ہے یہ بھاگ رہی تو میں کیوں نہیں بھاگ سکتی, اتنے بڑے علامہ کی بھاگ رہی تو میں تو چھوٹا, میرا باپ تو کچھ بھی نہیں, بھاگو. رپورٹ بہت ٹیکنیک ہے, دیکھیے رپورٹ کیجئے, سزا یافتاؤں کو رپورٹ کیجئے, ان کو یہ سزا ملی, دیکھیے پھر کانپتے ہو. آپ سے بھاگنے کی رپورٹنگ دے رہے. سمجھیے اس بات کو, اپنے آپ کو خود بدنام مت کیجیے, اپنی قوم اور اپنے شعار اپنی مقدسات کو ہم خود بدنام کرنے کی وجہ نہ بنے. یہ دیکھو جوتے پہ یہ آ گیا, مت پرنٹ کیجیے. کیوں پبلسٹی دیتے ہو ان چیزوں کو آپ خود بےخوفی کر کے؟ تو کبھی دیکھیے مت, کبھی فارورڈ مت کیجیے, رپورٹ کیجیے. ٹھیک ہے, اسی طرح جو ہے غصے میں مت آئیے خواہ اور دوسروں کو کبھی نقصان مت پہنچائیے. اپنا غصہ اپنی جگہ رکھ کر اپنے لائف کو چینج کر کے اپنے سماج یہ تو بالکل کیجیے, لیکن غصے میں آ کر کبھی دوسروں کو تکلیف مت پہنچائیے. ٹھیک ہے, اس لیے کہ اسلام ایک امن والا مذہب ہے اور دوسروں کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا. جس نے کیا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ خوب عمل کیجیے, وہ رد عمل ہوگا اس کے اس اہانت کا. تم کہتے ہو یہ نبی یہ تھا, اس کا کارٹون بناتے ہو, یہ نبی تھا جس کا میں ماننے والا, اس لیے میں نے تمہارے لیے یہ کیا. اس کی مثال میں دیتا ہوں, ماسکو کا حال کا ایک واقعہ ہے. ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ اپنے اور ماسکو کے ایک بہت بڑے پیپر نے اس کو رپورٹ کیا تھا, رشیا کا واقعہ ہے. ایک انسان جو ہے, ایک نوجوان جو ہے وہ گاڑی چلاتا, مسلم نوجوان گاڑی چلا رہا تھا, اس کو ایک بوڑھی عورت ملی. اس نے کہا مجھے چرچ تک جانا ہے, تو اس آدمی نے اس کو لے کے چرچ لے آ کر چھوڑ دیا. چھوڑنے کے بعد اس عورت کے پیسے کی کوئی کمی تھی, اس نے کہا پیسے معاف, کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھوڑ دیجیے, ایک بوڑھی خاتون ہے, آپ سے لینا مجھے اچھا بھی نہیں لگ رہا ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ معاف کر دیں. اس خاتون نے پھر جا کر وہاں کا جو پیٹریارچ تھا, مطلب ماسکو کا سب سے ہیڈ جو ان کا کرسچینٹی کا جو لیڈر تھا کیتھولک, اس سے جا کر اس نے پورا واقعہ بیان کی. تو اس آدمی نے پھر ایک پیپر کو رپورٹ دی اور اس میں اس نے کہا مسلم نوجوانوں کی یہ جو عمل ہے یہ ہمارے کرسچنز کو بہت متاثر کر رہا ہے, اس لیے کہ چرچ آنے کے لیے جب لوگ آتے ہیں تو کوئی بھی کرسچن ڈرائیور ان کو نہیں بٹھاتا, اس لیے کہ جنرلی جو لوگ مذہبی ہوتے ہیں وہ عام طور سے غریب بھی, اتنے مالدار بھی نہیں ہے, تو پیسے کم دیتے ہیں, ایک تو بھاؤ تاؤ کرتے ہیں, تو لہٰذا ٹیکسی والے کو مزہ بھی نہیں آتا چھوڑنے کے اندر. سمجھ رہے آپ؟ تو وہ پسند نہیں کرتے اب کہ مسلم نوجوان ایسے ہیں کہ اگر ٹیکسی چلاتے ہیں تو اپنا حق ادا کرتے ہیں, جہاں بھی کسٹمر بولتا لے جا کر چھوڑتے ہیں, اور کبھی کبھار تو وہ پیسے بھی نہیں لیتے اگر کوئی مذہبی انسان کو دیکھتے ہیں. یہ ان کی بہت بڑی خصوصیت ہے جس سے ہمارے لوگ متاثر بھی ہو رہے ہیں اور ان کے مذہب کو قبول بھی کر رہے ہیں. اس نے نبی کے طریقے پہ عمل کر کے بتا رہا. آپ وہ بوڑھی عورت سے اچھا سلوک کرتے ہیں, فلاں یہودی کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں, تو وہ یہاں کر کے بتا رہا ہے کہ بوڑھی عورت ہے, کیا ظاہر سے بوڑھے لوگ آپ کو پیسہ دینے میں کچھ نہ کچھ ہوتی, تو ایک ٹیکسی ڈرائیور کو تو چاہیے بس کھلے ہاتھ سے دے اور میں نکل جاؤں, لیکن یہ احترام کر رہا ہے اس کی بوڑھی عمر کا, عزت کر رہا ہے اس کے بڑھاپے کا, اس کو لے جا کے چھوڑ رہا ہے اس کے ڈیسٹینیشن پہ, چاہے چرچ جاؤ چاہے ہاسپٹل جا رہی ہو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اپنی زندگیوں کو نبی کا نمونہ ہی بنا دے. لوگ پوچھے کہ تم بہت اچھے دکھ رہے لیکن تم مسلمان ہیں, ہاں میں اس لیے وہ اچھا ہوں بولنا, میرے نبی ایسے تھے اس لیے میں اچھا ہوں, ورنہ میرے میں کوئی خصوصیت نہیں. سمجھ رہے آپ؟ تو اپنے آپ سب سے بہترین طریقہ ان کا جواب دینے کا یہ, اس جیسے ہو جاؤ جس پر الزام لگا رہے ہیں. بتا دو دنیا کو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماننے والے, اس لیے ہم ایسے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح سیرت کی کتابوں کو عام کرتے ہیں. جوش میں تو ہم بڑے آ رہے اہانت رسول پر. عزت رسول کس کو بولتے وہی نہیں پتا, رسپیکٹ آف دا پروفٹ ہم کو نہیں پتا, عزت کیسی کرنا ہم نے پڑھا ہی نہیں کبھی, تو پھر اہانت کی, جب کسی کی عزت اور وقار کیا ہے پتا ہو تو اس کی بے عزتی کیا ہوتی سمجھ میں آتا ہے.
سیرت کی کتابیں لائیے، اس نبی کا مقام جائیے، نبی کے حقوق جانیے، سیرت کی کتابیں پڑھیے، سیرت کی کتابوں سے لگاؤ لگا لیجیے تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے نبی کی جیسی ہو جائے۔ اسی طرح جو ہے سیرت کی کتابوں کو پھیلا دیجیے، سیرت کی کتابوں کو پڑھیے، سیرت کے پروگرامز کو عام کر دیجیے۔ نان مسلم میں کوئزز، مسلمز میں کوئزز، یہاں کوئز، وہاں فلاں، وہاں فلاں، یہاں ایک دن کیریکٹر، وہاں فلاں ڈے، یہاں عام کر دیجیے، ایک دم بالکل اس کو بولتے ہیں نا وائرل کر دیجیے نبی اکرم کی زندگی، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے پروگرام سے، اپنے مسجد، اپنے مدارس میں وائرل کر دیجیے۔ وائرل سمجھتے ہیں انٹرنیٹ کی لینگویج میں، بالکل ایک دم رفتار سے کام کو پھیلا دیجیے۔ یہی ہمارا جواب ہوگا ان لوگوں کو جو آپ سے ان کی بے عزتی کرنے کی نعوذ باللہ کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ہو نہیں سکتی۔ اس لیے کہ ایک خاص بات پتہ ہے آپ کو معلوم، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عزتی بھی کر رہا تو بول رہا پروفٹ محمد، نبی کا لقب تو آپ سے ہٹا نہیں سک رہا، وہ بھی پروفٹ ہی بول رہا، وہ بھی۔ یہ بھی ایک اللہ کی طرف کی شان ہے کہ وہ بھی پروفٹ بول رہا ہے، کہ تو محمد بولے تو کوئی بھی نہ ایرا غیرہ نتو خیرہ ہو سکتا ہے نا، کوئی محمد ہو سکتا ہے، پروفٹ محمد گویا نبی تو وہ بھی مان رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ خصوصیت، اور محمد نام کی ایک عجیب خصوصیت ہے۔ کیا خصوصیت معلوم آپ کو؟ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی، اور دوسرا معنی ہے جس کی تعریف میں کرتا ہوں۔ دیکھیے کیسا، اگر کوئی کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ویسے تھے تو خود محمد بول کر وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی تعریف کرتا کی گئی، یا جس کی تعریف میں کر رہا ہوں، اور پھر بول رہا فلاں تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو بہت بلند کر دیا، نام سے اتنا بلند ہے کہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی گئی یا جس کی تعریف میں کرتا ہوں، معنی ہے اس کا۔ تو وہ خود تعریف کر رہا ہے اور پھر کچھ کہہ رہا ہے، کنٹروورشل ہو جا رہا ہے نا دونوں۔ ایک کورٹ میں آدمی جا کے بولے اس نے خون کیا، میں نے خون کیا، اور میں نے خون نہیں کیا، تو بولے بے خون، میں اس کی تعریف کرتا ہوں اور کارٹون بنا رہا ہے، کنٹروورشل ہے۔ تو گویا وہ خود اس کی مت مارے جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کے نام کو اتنا خاص رکھا کہ تعریف کی جا رہی ہے، دشمن بھی تعریف ہی کر رہا ہے، پروفٹ بول کے ہی کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ بہرحال اسی طرح مدرسہ، اسکول، کالجز، سوسائٹی، سنستھائیں، ہر جگہ آپ کی سیرت کو عام کر دیجئے اور دعوت اسلام جو ہے اس مشن کو پھیلا دیجیے۔